شاندار وظیفہ، اللہ اکبر، بلکہ شاید میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ افضل ترین وظیفہ۔ جی ہاں، آج اس پر بات کریں گے، اور وہ کتنا اہم ہے ہماری زندگی میں، ہمارے ایمان کے لیے، وہ بھی انشاءاللہ پتہ چل جائے گا۔ صحابی رسول حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام علیہ رضوان اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سے پوچھا ہل فیکم غریب، کیا کوئی تم میں اجنبی تو نہیں بیٹھا؟ صحابہ کرام نے کہا نہیں حضور، ہم سارے مسلمان ہی ہیں اور کوئی غیر نہیں ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا ایسا کرو، دروازے بند کر دو۔ صحابہ نے دروازے بند کر دیے۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ارفعوا ایدیکم وقولوا لا الہ الا اللہ، ہاتھ اوپر اٹھا لو اور لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر دو۔ حضرت شداد بن اوس کہتے ہیں ہم سب نے ہاتھ اوپر اٹھائے اور کلمہ پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر اسی طرح ہم ذکر کرتے رہے، نبی پاک ذکر کرواتے رہے، اور اس کے بعد مالک کے جنت قاسم نعمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خوشخبری سناتے ہوئے فرمایا ابشروا فإن اللہ قد غفر لکم، تمہیں بشارت ہو کہ بے شک اللہ پاک نے تمہیں بخش دیا ہے۔ مزید آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ الحمدللہ، اے اللہ پاک تو نے مجھے یہ پاکیزہ کلمہ دے کر بھیجا، اسے پڑھنے کا حکم دیا اور اس پر جنت کا وعدہ بھی فرمایا، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ روزانہ کم از کم 313 بار درود پاک اور 200 بار کلمہ پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ لے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، روایتوں میں آتا ہے۔ ٹھیک ہے، 70,000 پڑھنا ہے۔ اب یہ ضروری نہیں کہ ایک ہی محفل میں پڑھ لیں، آپ ایک مہینے کا ٹارگٹ رکھ لیں کہ یار اس مہینے 70,000 پورے کر لوں گا۔ اب اس پہ فرمائے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے، ہر 100 کے بعد ایک بار محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھ لے۔ اب اس کے بارے میں سبحان اللہ ایک بڑی خوبصورت روایت بھی ہے کتابوں میں۔ حضرت محی الدین ابن عربی ایک جگہ دعوت پہ تشریف لے گئے، تو ایک لڑکا جو ہے اس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ صاحب کشف ہے، اس کو بہت ساری باتیں کشف سے معلوم ہو جاتی ہیں۔ آپ نے سنا تھا، تو وہ بچہ جو ہے وہ آپ کے پاس کھانا کھا رہا تھا، اچانک رونے لگا، تو آپ نے کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہ میں نے اپنی ماں کو جہنم میں دیکھا ہے، اس کی ماں کا انتقال ہوا تھا۔ شیخ ابن عربی نے تھوڑے عرصے پہلے 70,000 بار کلمہ پاک پڑھا ہوا تھا، آپ نے دل میں وہ کلمہ پاک اس کی مرحومہ والدہ کو ایصال ثواب کر دیا کہ میں اس کو ایصال کرتا ہوں۔ وہ لڑکا مسکرانے لگا، آپ نے اس کو بتایا نہیں، کہتا کیوں مسکرا رہے ہو؟ کب میں نے ماں کو جنت دیکھا۔ شیخ ابن عربی نے کہا کہ میں نے اس کے کشف سے حدیث پہچان لی اور حدیث کی برکت سے اس کے کشف کو پہچان لیا کہ یہ واقعی غیب کی باتیں دیکھ لیتا ہے، اور حدیث کتنی صحیح ہے یہ بھی مجھے اس واقعے سے پتا چل گیا۔ تو پتا چلا میرے پیارے اسلامی بھائیوں، 70,000 بار کلمہ پاک میں نے تو جب سے یہ حدیث پڑھی ہے نیت کر لی ہے، کچھ شروع بھی کر دیا ہے۔ میرے لیے بھی دعا کریں، آپ بھی ٹارگٹ لے لو۔ فضول باتیں یار، موبائل پہ گھنٹوں گزارتے ہیں، واک کرتے ہوئے کلمہ پاک پڑھنا شروع کر دے، تسبیح ہاتھ میں لے، کتنی بار ہو جائے گا؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ، 100 بار پورا ہو جائے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، انشاءاللہ یہ زبان کلمے کی عادی بھی ہو جائے گی۔ اچھا پھر ضروری تھوڑی ایک بار 70,000 پڑھیں، اللہ توفیق دے، کیونکہ جب آپ پڑھو گے نا 70,000 بار، یہ دل جگمگ کرنے لگ جائے گا، کلمے سے محبت ہو جائے گی اور پڑھنے کو جی چاہے گا۔ کبھی کہنا یار چلو امی کے نام پہ 70,000، کبھی کہنا ابو کے نام پہ 70,000۔ اتنے تحفے دیے امی ابو نے، اور خاص طور پہ جن کے ماں باپ چلے گئے ان کے لیے تو زیادہ اچھی نیت کریں گے، تو امی ابو کے نام پر جو ہے وہ ہم پڑھے، پھر اللہ پاک توفیق دے تو پیر صاحب کے نام پہ پڑھ لے، چلو ان کے ایصال ثواب کے لیے، غوث پاک کے ایصال ثواب کے لیے، تو انشاءاللہ بزرگوں کے ایصال ثواب کے لیے پڑھتے رہیں گے، کلمہ پاک کا ثواب تو ملے گا، بزرگوں کا فیضان بھی مل جائے گا انشاءاللہ۔ تو پڑھیں گے انشاءاللہ، چلو 3 بار مل کر پڑھ لیتے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ایک دوست نے دوسرے دوست سے قرض لیا، جو میں واقعہ بیان کرنے جا رہا ہوں یہ درود پاک کی بڑی مشہور و معروف کتابوں میں بھی لکھا،
मुफ्ती अमीन साहब रहमतुल्लाहि तआला ने अपनी किताब आब कौसर में भी इस वाक़े को नकल फरमाया कि एक दोस्त ने अपने दूसरे दोस्त से 3000 दीनार का कर्ज लिया। 3000 दीनार एक अच्छी रकम होती है, यानी सोने की अशरफियां। और जनाब एक वक्त तय हो गया कि इतने टाइम के बाद मैं ये कर्ज लौटा दूंगा। वो टाइम आ गया, दोस्त ने कहा भाई मेरे पैसे लौटाओ। तो अब उस दोस्त ने कहा कि मेरे पास पैसे तो नहीं है, मेरा कारोबार भी तबाह हो गया है, मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। पहले तो उसने काफी कोशिश की, उसको फॉलो अप किया, उसको बार बार याद दिलाया। जब पैसे नहीं मिले तो अब उस दोस्त ने क्या किया कि अदालत में चला गया। जज साहब को कहा कि ये मेरा दोस्त है, मुझे पैसे लिए, पैसे ही नहीं देता। जज साहब ने उसको बुला लिया और पूछा कि भाई तुमने पैसे देने हैं? कहा पैसे तो देने हैं। फिर देते क्यों नहीं हो? पैसे है ही नहीं, कहां से दूं, सारा कारोबार तबाह हो गया, पैसे खर्च हो गए। जज साहब ने कहा तुम्हारे पास 30 दिन है, 30 दिन में इसको पैसे लौटा दो, और अगर नहीं लौटा सके तो फिर मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा। अब पैसे तो थे नहीं, कारोबार कोलैप्स हो गया था। ये बंदा घर आया परेशान कि अब क्या करूंगा, 30 दिन में इतनी बड़ी रकम का इंतजाम कैसे होगा। मगर इस बंदे ने किताबों में लिखा है कि शायद वो हदीस सुन रखी थी या पढ़ रखी थी कि हदीस पाक में आता है जिसका मजमून है कि कोई बंदा अगर मुश्किल में हो, परेशानी में हो, तो उसको चाहिए मुझ पर दुरूद पढ़े कि जो दुरूद पाक है वो बंदे की मुसीबतें और परेशानियों को ले जाता है। इसने कहा और तो कोई तरीका है नहीं, पैसे तो है नहीं। सुबह से लेकर शाम तक दुरूद पढ़ने लगा। 27 दिन गुजर गए, 28वीं रात आ गई। ख्वाब में जब सोया तो किसी ने आवाज लगाई कि घबराओ मत, तुम्हारा कर्जा अदा हो जाएगा, अली बिन ईसा वजीर के पास जाओ, वो तुम्हारा कर्जा अदा कर देगा। सुबह उठा, सोचने लगा पता नहीं किसकी आवाज थी, कोई इशारा तो मिला है, मगर ऐसे कैसे मैं वजीर के पास चला जाऊं। अगला दिन गुजरा, फिर रात आई। अब जो रात आई तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ख्वाब में तशरीफ ले आया। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया घबराओ नहीं, अली बिन ईसा वजीर के पास जाओ, वो तुम्हें तुम्हारा कर्ज अदा कर देगा। सुबह उठा तो बहुत खुश, आका ने जियारत करवाई, नबी पाक ने रास्ता भी बता दिया। अब दिन कौन सा आ चुका है? 29वां दिन आ गया है, आखिरी दिन है, अगले दिन कोर्ट में जाना है। अचानक ख्याल आया मैं वजीर के पास जाऊंगा, और वजीर ने कहा मैं कैसे मानूं तुम्हें नबी पाक ने भेजा है, कोई एविडेंस, कोई निशानी है? कोई भी आके कह सकता है मुझे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने भेजा है। अब इसी तज़ब्ज़ुब में, इसी हेजिटेशन में ये वाला दिन भी गुजर गया, मगर दुरूद पढ़ता रहा। रात फिर हुई तो नबी पाक अलैहिस्सलाम फिर ख्वाब में तशरीफ लाए। नबी पाक ने फरमाया अली बिन ईसा वजीर के पास जाओ, तुम्हारा कर्जा अदा करेगा। तो हुजूर कैसे जाऊं? जाऊंगा और अगर मुझे कोई निशानी मांगी तो मैं क्या निशानी बताऊंगा? प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसे जाकर कहना कि तुम 5000 बार रोजाना सुबह फजर की नमाज के बाद दुरूद पाक पढ़ते हो, ये राज सिर्फ तुम्हें पता है, तुम्हारे रब को पता है, और किसी को नहीं पता। और जब तक गिनती पूरी नहीं होती तुम किसी से बात भी नहीं करते। बस अब सुबह उठा तो दीवाना झूम रहा है, सीधा पहुंच गया वजीर के पास। यही वो दिन है जिस दिन अदालत में भी जाना है, मगर सुबह सुबह पहुंच गया वजीर के पास। वजीर अपने दरबारियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ बैठा था। कहा पैगाम दीजिए वजीर साहब से कि मुझे आपसे मुलाकात करनी है, बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा अहम पैगाम लाया हूं। वजीर साहब ने जब ये सुना तो कहा पूछो किसका पैगाम लाया? बाहर से जवाब दिया कि मैं नबी पाक अलैहिस्सलाम का पैगाम लाया हूं। अब वजीर था तो आशिक रसूल, फौरन अंदर बुलाया तो फरमाइए क्या पैगाम है? कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने तुम्हारे पास भेजा है और 3000 दीनार मुझ पर कर्जा है, आप मेरा कर्जा अदा कर दें। तो वजीर साहब ने कहा बात तो बड़ी जबरदस्त है, लेकिन अगर कोई निशानी हो मैं कैसे मान लूं कि आपको प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने भेजा है? कहा खाली हाथ नहीं भेजा, आका ने निशानी भी बताई है। कहा बताइए निशानी क्या है? कहा निशानी यह है कि आप रोजाना सुबह फजर की नमाज के बाद 5000 बार दुरूद पाक पढ़ते हैं, और ये राज सिर्फ आपको मालूम है, आपके रब को मालूम है। वजीर तो झूम उठा ना, उसके तो दुरूद पाक मकबूल हो गए। कहता मरहबा या रसूल अल्लाह। अपने कमरे में गया,
واپس آیا 3000 دینار نہیں، وہ 9000 دینار لے کر آیا۔ کہتے پہلے 3000 تو نبی پاک کا حکم، آقا کا حکم سر آنکھوں پر، لبیک یا رسول اللہ، یہ لیجئے۔ دوسرے 3000 آپ نے میرے گھر تک قدم رنجا فرمایا، اتنی پیاری خوشخبری سنائی، یہ اس کا تحفہ ہے۔ تیسرے 3000 لیجئے کہ اب اپنے بچوں کے لیے اس سے کوئی کاروبار وغیرہ شروع کریں اور ایک وعدہ بھی کر کے جائیں۔ اب زندگی میں آپ کو جب بھی کوئی کام پڑے نا، آپ نے کہیں اور نہیں جانا، مجھے خدمت کا موقع دینا ہے۔ اللہ اکبر، یہ دیوانہ تو خوش، اب پہنچ گیا عدالت میں۔ اچھا، وہاں عدالت میں سارے یہ سوچ رہے ہیں، ایوری بڈی ایکسپیکٹنگ کہ یہ تو آئے گا، آ کر کہے گا پیسے ویسے ہیں نہیں، جج صاحب نے اس کو جیل میں ڈالنا ہے۔ یہ تو گیا، جاتے ہی جج صاحب کے ہاتھ میں 3000 دینار رکھ دیے کہ جج صاحب یہ لیجئے، میری جو قرضہ تھا میرے دوست کو دے دیجئے۔ جج نے کہا ٹھہرو، یہ بتاؤ آئے کدھر سے پیسے؟ تم تو کہتے تھے کاروبار نہیں، تم تو کہتے تھے حالات خراب ہیں، کھانے کو پیسے نہیں، 3000 دینار لے کر آ گئے۔ اب اس دیوانے نے بھرے کوٹ میں، بھری عدالت میں گویا زبان حال سے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ اس نے پورا واقعہ ہی سنا دیا عدالت میں۔ اچھا، اس زمانے کے جج بھی کیسے ہوتے تھے؟ سنو، وہ جج صاحب اپنے سیٹ سے اٹھے، اپنے چیمبر میں، اپنے کمرے میں چلے گئے، عدالت لگی ہوئی ہے، تھوڑی دیر بعد آتے ہیں اور 3000 دینار جو ہے اس بندے کے ہاتھ میں دے کر کہتے ہیں کیا سارا ثواب علی بن عیسیٰ لے جائے گا؟ میں بھی تو نبی پاک کا امتی ہوں، تمہارا قرضہ میں ادا کرتا ہوں۔ اچھا، اب یہ سارا ماجرا وہ دوست بھی دیکھ رہا ہے جس نے کیس کیا تھا۔ اس نے کہا جج صاحب ٹھہریے، ایسا کرم اس پر ہوا ہے، میں اس سے پیسے لے کر کیا کروں گا؟ قلم اور کاغذ لائیے، میں اپنا قرضہ ہی معاف کر دیتا ہوں۔ اچھا، اب یہ عاشق رسول جج صاحب کو کہتا ہے جج صاحب ہوں تھوڑے پیسے تو واپس لے لو، آپ اپنے پیسے تو واپس لے لو، میں نے کیا کرنا ہے، قرضہ ہی معاف ہو گیا۔ تو جج کہتا ہے بھائی اللہ کے رسول کے نام پر پیسے نکالے ہیں، اب یہ پیسے میں نے واپس نہیں لینے، یہ پیسے تم اپنے ساتھ ہی لے جاؤ۔ اب یہ دیوانہ جو ایک رات پہلے 1 روپیہ نہیں ہے، صبح اس کو اس بات کا خوف ہے کہ مجھے گرفتاری دینی ہے، اب 12000 دینار لے کر اپنے گھر کو واپس جا رہا ہے۔ تو یہ درود پاک ہے، یہ نبی پاک کی طرف لو لگانا ہے۔ یہی کلمہ پڑھ کر غیر مسلم مسلمان ہوتا ہے، یہی مبارک کلمہ سچے دل سے پڑھنے کی برکت سے غیر مسلم کے سب گناہ دھل جاتے ہیں اور وہ جنت کا حقدار بن جاتا ہے۔ حلیت الاولیاء میں ہے، دو عالم کے مالک و مختار مکی مدنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بس اے لوگوں میری ہی عبادت کرو۔ تم میں سے جو کوئی میری بارگاہ میں سچے دل سے لا الہ الا اللہ کی گواہی کے ساتھ آئے گا وہ میری پناہ میں داخل ہوگا، اور جو میری پناہ میں داخل ہوا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ کلمہ طیبہ کے مختلف نام ہیں، یاد رکھیے گا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول، مل کر پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس کے بہت سارے نام ہیں، اس کا ایک نام کلمہ توحید بھی ہے، کلمہ اخلاص بھی ہے، اسے کلمہ احسان بھی کہتے ہیں، اسے کلمۃ التقوی بھی کہتے ہیں۔ اس مبارک کلمے کا ایک نام کلمہ ثابتہ یعنی ثابت شدہ کلمہ، پکا کلمہ، نام مٹنے والا کلمہ، ہمیشہ رہنے والا کلمہ بھی ہے۔ سبحان اللہ، اتنے حدیث اور اتنے فضائل ہیں اس کے بارے میں۔ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، قیامت کے دن آپ کی شفاعت سے حصہ پانے والے خوش نصیب لوگ کون ہوں گے؟ فرمایا اے ابو ہریرہ میرا گمان یہی تھا کہ تم سے پہلے مجھ سے کوئی یہ بات نہیں پوچھے گا۔ نبی پاک کو یہ بھی پتا تھا سوال کون پوچھے گا مجھ سے۔ فرمایا کیونکہ میں حدیث سننے کے معاملے میں تمہاری حرص کو جانتا ہوں،
پھر فرمایا اے ابو ہریرہ قیامت کے دن میری شفاعت پانے والا خوش نصیب وہ ہوگا جو سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہے گا. ایک بار پھر پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت عثمان بن مالک رضی اللہ تعالی سے روایت ہے رسول رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ صرف اور صرف اللہ پاک کی رضا کی خاطر لا الہ الا اللہ کہے بے شک اللہ پاک اس پر دوزخ حرام فرما دیتا. ایک بار پھر پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من مات وہو یعلم انہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، یعنی جو اس حال میں مرا کہ وہ جانتا ہے اللہ پاک کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں تو وہ جنت میں داخل ہوگا. ایک حدیث پاک میں ہے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثمن الجنتی لا الہ الا اللہ. بڑی پیاری حدیث ہے، اتنی مختصر ہے مگر کیا پیاری بات فرما دی. آپ کہیں جناب مجھے ڈیفنس میں بنگلہ چاہیے، آپ اگلا سوال ہوگا کتنے کا ہے، قیمت کیا ہے، پرائس کیا ہے، مجھے فلاں والا نیا موبائل چاہیے. ہاں مجھے بھی چاہیے، قیمت تو بتاؤ. اچھا جناب فلاں قسم کی گاڑی چاہیے مگر یہ تو بتاؤ کتنے کی ہے، جیب میں پیسے ہوں گے تو لوں گا نا. اب اگر آپ سے کوئی کہے کہ جنت کی قیمت کیا ہے، جنت کا سمن کیا ہے، جنت کا داخلہ کیسے ملے گا، آئے ہائے نبی پاک نے ایک لائن میں جنت کی قیمت بیان فرما دی. آقا فرماتے ثمن الجنہ لا الہ الا اللہ. آقا فرماتے جنت کی قیمت لا الہ الا اللہ. پھر پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اور روایت میں ہے رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مفاتیح الجنتی شہادت لا الہ الا اللہ. جنت کی چابیاں لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا ہے. اللہ اکبر سبحان اللہ، یہ ہے کلمہ طیبہ، یہ ہے سبحان اللہ کلمہ طیبہ کی برکتیں. سبحان اللہ. اب ایک عجیب سا واقعہ آپ کو سناتا ہوں اور واقعہ ہے حضرت بایزید بسطامی کا. حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ سفر میں تھے، آپ کو غیب سے آواز آئی اے بایزید سمعان نامی شہر میں جاؤ، وہاں کے غیر مسلموں کے ساتھ ان کے عید کے اجتماع میں شرکت کرو. بایزید فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کی پناہ میں غیر مسلموں کے تہوار میں شرکت کروں. آپ نے کہا کہ نہیں یہ میرے لیے پیغام نہیں ہو سکتا. رات سوئے خواب میں پھر یہی آواز آئی بایزید جاؤ اور غیر مسلموں کے فلاں تہوار میں عید میں شرکت کرو. پھر یہ کہتے میں اٹھ گیا، خواب سے کانپنے لگا، سوچ رہا تھا کہ یہ کس کی آواز ہے، مجھے کون پیغام دے رہا ہے، کہیں شیطان کی طرف سے تو نہیں. کہہ رہے میں بیدار تھا تو جاگتے میں آواز آئی اے بایزید ڈرنے کی ضرورت نہیں، تم میرے فرما بردار ہو مگر غیر مسلموں والا لباس پہنو، ان کے اجتماع میں جاؤ، ایک راز ہے اس میں. اب حضرت بایزید اللہ کے برگزیدہ بندوں میں سے اب سمجھ گئے کہ یہ شیطان کی طرف سے آواز نہیں ہے، یہ رحمان کی طرف سے پیغام ہے. آپ نے لباس پہنا اور آپ چلے گئے.